محب علی اور شیعہ علی میں فرق ہے. محب گھر میں بیٹھ کر بھی محب ہو سکتا ہے. محب کسی اور کی راہ پہ چل کے کسی اور کا محب ہو سکتا ہے. محب میں فاصلہ پڑ سکتا ہے. آج ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان میں بیٹھے ہوئے کو امریکہ سے محبت ہے, پاکستان میں بیٹھے ہوئے کو یورپ سے محبت ہے نا محبت ہے. کوئی جو کہے مجھے نہیں یہ محبت؟ سب کو محبت ہے. امریکہ سے محبت ہے, پیدا پاکستان میں ہوئے محبت امریکہ سے ہے, پیدا پاکستان میں ہوئے محبت انگلستان سے ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پیدا کسی ماں باپ کوئی اور ہے, محبت کسی اور سے ہے. ہو سکتا ہے, فاصلہ ہو سکتا ہے, لیکن شیعہ اور اس کے مولا میں فاصلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے بہت ساری دفعہ یہ لوگ آتے ائمہ کے سامنے آ کر کہتے اے امام ہم آپ کے شیعہ ہیں. امام مجتبیٰ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا انا من شیعتکم, میں آپ کا شیعہ ہوں. امام نے فرمایا توبہ کر, استغفار کر, توبہ کر, استغفار کر. تعجب سے کہنے لگا میں نے کیا کیا؟ فرمایا یہ جو دعویٰ زبان پہ کیا ہے تو نے کہ میں تمہارا شیعہ ہوں, اس کی بابت توبہ کر. جب تک توبہ نہیں کرے گا تیرے گناہ میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا. اس نے کیا کہا تھا؟ میں آپ کا شیعہ ہوں, یہی کہا تھا اس نے, اور کچھ بھی نہیں کہا. اسی پر امام فرما رہے تو توبہ کر. کیوں توبہ کر؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ تو ہمارا شیعہ نہیں ہے. کہنے لگا میں آپ کے لیے محبت رکھتا ہوں, میں آپ کے دشمنوں سے عداوت رکھتا ہوں. امام نے فرمایا اس کی میں تائید کرتا ہوں. تو ہم سے محبت رکھتا ہے, تو ہمارے دشمنوں سے عداوت بھی رکھتا ہے, لیکن تو ہمارا شیعہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تو ہمارا شیعہ ہوتا تو میں صلح کیوں کرتا؟ اگر علی کو شیعہ ملتے تو علی 25 سال سکوت میں کیوں گزارتے؟ اگر حسین کو شیعہ ملتے تو بے دردی کے ساتھ کربلا میں قتل کیوں ہوتے؟ اگر زین العابدین کو شیعہ ملتے تو ساری عمر کیوں روتے رہتے؟ اگر امام کاظم کو شیعہ ملتے تو بغداد کے زندانوں میں کیوں جان دے دیتے؟ اگر امام رضا کے شیعہ ہوتے تو دن دہاڑے امام کو اٹھا کے خراسان کیوں لایا جاتا؟ اور اگر آج بھی اس زمین پر شیعہ ہوتے تو وہ 12ویں حجت 1200 سال سے پردہ غیبت میں نہ ہوتی. فرق کیا ہے محب اور شیعہ میں؟ محبت تو کسی سے بھی کی جا سکتی ہے. شیعہ, لفظ شیعہ قرآن نے بار بار استعمال کیا ہے. عباس بھی ایک کرتے ہیں کہ جی شیعہ کہاں سے شروع ہوا, شیعہ کس نے کہا, شیعہ کون ہوتا ہے. یہ شبہات عموماً ممبروں پر جو بات آ جائے پھر وہ بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. یہ شیعہ لفظ رسول اللہ نے فرمایا تھا, یا علی انت و شیعتوں کا. شیعہ بہت عظیم مقام ہے. سب سے عظیم کیٹیگری مسلمان کی شیعہ ہے. شیعہ, توجہ فرمائیں, شیعہ. اب جب کہیں سرزنش کی بات آتی ہے تو ہم ساتھی کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. جب کبھی ایمان کی اور اس کی بات آتی ہے ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں ہو رہی ہے بات. نہ, پہلے سن لو شیعہ ہوتا کیا ہے, پھر گریبان میں دیکھنا ہے ہم شیعہ ہیں یہ شیعہ نہیں ہے. سب سے مسلمان کی سب سے اعلی ترین کیٹیگری کو شیعہ کہتے ہیں. سب سے اعلی مسلمان, جس سے بڑھ کر کوئی اور درجہ نہ ہو, اس کو شیعہ کہتے ہیں. وہ شیعہ ہے. شیعہ کا لفظ عربی لفظ ہے, یہ بھی عربی زبان کا ہے. اب عام لوگوں سے جا کر پوچھیں شیعہ کون ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جو محرم میں نظر آتے ہیں. ایسی ہے نا تعریفات, ڈیفینیشن شیعہ کی. شیعہ کون ہے جو محرم میں نظر آتا ہے. پھر پوچھو شیعہ کون ہے, کہتے ہیں جو مسجدوں میں نہیں ہوتا. اس طرح کی علامتیں لوگوں نے, یا کہ کالے کپڑے جیسے پہنے ہوتے ہیں. نہ عزیز من, شیعہ سنو کیا ہوتا ہے. شیعہ, تشیع اور شیعہ ایک ہی, دونوں ایک ہی خاندان کے دو لفظ ہیں. تشیع اور شیعہ, تشیع اور تشیع, کہ وہ عام طور پر غلط, یہ اصلاح بھی کر لیں مومنین, کہتے ہیں اہل تشیع, ہم اہل تشیع ہیں, دوسرے مومنین دوسرے مسلمان اہل سنت. اہل سنت اور اہل تشیع یہ عام لفظ استعمال ہوتا ہے, اشتباہ ہے, غلط ہے. اہل تشیع نہیں, اہل تشیع. تشیع نہ کہا کریں بلکہ تشیع, تشیع نہ, تشیع کہیں گے ہم اہل
تشیع ہیں، ہم شیعہ ہیں، اور دوسرے ہمارے برادران اہل سنت ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں جو انہوں نے اپنا نام رکھا ہے۔ شیعہ کیا ہے؟ شیعہ کس سے ہی دوسرا ایک لفظ بنا ہے تشیع۔ تشیع عام طور پر جنازے کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ جب جنازہ اٹھتا ہے، کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے، اس کو تابوت میں رکھتے ہیں، کندھوں پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ بعض اوقات اس عزیز کے ایسے بوڑھے بزرگ وارث ہوتے ہیں، اس کے نانا نانی دادا دادی بزرگ جو ہوتے ہیں، جو چل نہیں سکتے، یا بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے چل نہیں سکتے، لیکن یہ ان کے خاندان سے یہ بیٹا ان کا، بیٹی ان کی، پوتا ان کا، نواسا ان کا، کہ خدا سب کے مومنین سب کے اولاد کو انشاءاللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ لیکن ہوتا ہے، آئے دن ہوتا ہے، موت ایک حق چیز ہے، کوئی مر جاتا ہے خاندان میں، اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ یہ بزرگ، یہ ماں باپ یا یہ دادا دادی، یہ چلنے کے قابل نہیں ہوتے، لہذا جب جنازہ نکلتا ہے تو یہ جنازے کے ساتھ نہیں ہوتے، لیکن گھر میں بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں، اپنے عزیز سے بچھڑنے کے اوپر رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ رونا دلیل ہے کہ ان کو اس مرحوم سے محبت ہے و عقیدت ہے۔ لیکن یہ بزرگ جو بوڑھے گھر میں بیٹھے ہیں اور معذور ہونے کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے جنازے کے ساتھ نہیں نکلے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تشییع جنازہ میں شریک ہیں، تشییع کنندہ نہیں ہے۔ کیوں کہ تشییع کنندہ محبت کرنے والے کو نہیں کہتے، تشییع کنندہ وہ ہوتے ہیں جو جنازے کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے فاصلے سے پیچھے پیچھے بلا فاصلہ چل رہے ہیں، زیادہ فاصلہ بھی نہ ہو، جنازے سے آگے بھی نہ ہو اور بہت فاصلے پر بھی نہ ہو، بلکہ تابوت کے ساتھ متصل ہو کر پیچھے پیچھے اس کے چل رہے ہوں۔ اس کو کہتے ہیں تشییع، پیروی، جنازے کے تابوت کے پیچھے پیچھے جانا، یہ تشییع ہے۔ تشییع اپنے مرحوم کے جنازے کے پیچھے پیچھے جانا ہے، تشیع اپنے امام کے پیچھے پیچھے جانا ہے۔ تشیع اپنے امام کے پیچھے جانا ہے، ورنہ اگر آپ اپنے امام کے لیے گھر میں بیٹھ کر روتے رہیں، اپنی مسجد میں روتے رہیں، اپنی امام بارگاہ میں روتے رہیں، اور امام آپ کا کہاں پہنچ جائے اور آپ پیچھے بیٹھ کر اس سے محبت میں روتے رہیں، تو آپ کا شمار محبوں میں ہوگا، شیعوں میں نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیعہ سب سے اعلیٰ کیٹیگری کو کہتے ہیں جو اپنے امام سے ایک فاصلہ بھی، ایک قدم بھی دور نہیں رہتا، فاصلہ نہیں ڈالتا۔ اگر ہم دیکھیں علی علیہ السلام کی فوج میں، دیکھیں اتنی فوج تھی علی علیہ السلام کے ساتھ، لیکن اس میں مالک اشتر شیعہ علی ہیں، باقی محب علی ہیں۔ کیوں کہ فاصلہ پڑ گیا، باقیوں نے علی کو چھوڑ دیا، محبت کرتے تھے لیکن پیروی۔ مالک اشتر وہ ہستی ہیں جو علی سے کبھی جدا نہیں ہوئے، جس میدان میں علی ہیں اس میں مالک اشتر ہے، جہاں علی نہیں ہے وہاں مالک اشتر بھی نہیں ہے۔ شیعہ یعنی پیرو، اپنے امام کا پیرو، فاصلہ بھی نہ ہو جس کا اپنے امام کے ساتھ، جس میدان میں امام ہے اس میدان میں وہ